ویلکم بیک۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس کے عہدے سے سبکدوش۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا آج چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کی حلف برداری کی تقریب آج صبح 11 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری جسٹس یحییٰ افریدی سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ عسکری قیادت، اعلیٰ عدلیہ کے ججز سمیت چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، معروف قانون دانوں سمیت اعلیٰ سرکاری اور سول حکام شرکت کریں گے۔ ایوان صدر میں نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کی تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے 30ویں چیف جسٹس بن جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرہ کی ادائیگی کے باعث تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا الوداعی فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا کبھی کاز لسٹ بنانے میں دخل نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں، ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ جبکہ دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انصاف دینا ہمارا فرض ہے۔ ہمیشہ عدلیہ کے وقار میں اضافے کے لیے کوشش کی۔ انہوں نے مزید کہا شکر ہے میری اہلیہ موجود ہیں، اگر کوئی میری تعریف کرتا تو وہ اعتبار نہ کرتی۔ میری زندگی میں ویٹو پاور میری اہلیہ کو حاصل ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، شکر ہے کہ میری اہلیہ آج موجود ہیں، انہوں نے یہ باتیں سنی، کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ چیف جسٹس اچھا دور گزار کر جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے ساتھ بینچز میں کئی بار اختلاف کیا۔ قاضی فیض عیسیٰ نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا۔ سپریم کورٹ میں قاضی فیض عیسیٰ کی کمی ہمیشہ محسوس کریں گے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا قوم کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے۔ فوری طور پر دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ میری پہلی ترجیح دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ ہوگی۔ On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. Personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, I have faced such wrath of this bear many times. The experience was not pleasant. اٹارنی جنرل منصور اعوان نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے کیریئر کے اہم فیصلوں کا خاکہ پیش کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا چیف جسٹس نے عام انتخابات کے انعقاد کا صحرا بھی چیف جسٹس کے سر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران کا نوٹیفیکیشن معطل کرنا برقرار رہتا تو انتخابات نہ ہو سکتے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے انتخابات کی راہ میں حائل اس رکاوٹ کو فوری طور پر ختم کیا۔ چیف جسٹس نے جمہوری عمل کو یقینی بنایا ہے۔ ڈی چوک احتجاج میں گرفتار 3 پی ٹی آئی ایم پی اے سمیت متعدد قیدی فرار۔ پولیس کے مطابق 82 ملزمان کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ سنگجانی ٹول پلازا پر 3 قیدیوں کی وینز پر نامعلوم ملزمان نے حملہ کر دیا۔ قیدیوں کی وین میں پختونخوا اسمبلی کے ارکان انور زیب، لیاقت علی، وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے بہبود آبادی اور یاسر قریشی بھی موجود تھے۔ تھانہ ترنول اور تھانہ سنگجانی پولیس کی نفری موقع پر پہنچی۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کہتے ہیں ملزمان اسلحہ، ڈنڈوں اور پتھروں سے لیس تھے۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے نامعلوم ملزمان کی جانب سے قیدیوں کو فرار کروانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فرار ہونے والوں میں 2 ایم پی اے بھی شامل تھے جنہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ حملہ آوروں کی تعداد 18 سے 20 تھی۔ پولیس نے 4 حملہ آوروں کو گرفتار کیا جن میں ایم پی اے کا بیٹا، 1 پولیس اہلکار اور 2 دیگر ملزمان شامل ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی سنگجانی میں قیدیوں کی گاڑی پر حملے کے حوالے سے گفتگو، کہا طریقہ انتشار کی جانب سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کو فرار کرانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ 82 قیدیوں کو فرار کرانے کی کوشش کی، 19 قیدی فرار ہوئے تھے جنہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملے میں شامل خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے لیاقت کے صاحبزادے کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا 2 گاڑیاں، 4 افراد اور اسلحہ قبضے میں لیا گیا ہے۔ کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ریاست کے ریٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے سنگجانی ٹول پلازا کے مقام پر تحریک انتشار کے کارکنان نے پریزن وینز پر حملہ کیا۔ گرفتار ملزمان جن کو اٹک جیل لے جایا جا رہا تھا
ان کو فرار کروانے کی ایک ناکام کوشش کی. 82 ملزمان کو باقاعدہ فرار کروانے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں 19 لوگ جو فرار ہوئے تھے سب کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے KPK سے MPA لیاقت صاحب کا صاحبزادہ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. 2 گاڑیاں, 4 افراد اور 2 ویپنز وہ قبضے میں لیے گئے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی منگنڈا پور نے سنگجانی میں قیدی وینس پر حملے کو پولیس کا ڈرامہ قرار دے دیا. کہا جعلی حکومت اور اسلام آباد پولیس آئے روز جعلی ڈرامہ کر رہی ہے. بار بار آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں, یہ ڈرامہ بند کرنے پڑیں گے. ہمارے ایک وزیر, MPA اور ورکر سرکاری اہلکاروں کی آج ضمانت ہوئی تھی. قیدیوں کو جیل لے جاتے ہوئے SHO نے گاڑی کے شیشے توڑنے کا کہا. اگر گرفتار کیا ہے تو ان لوگوں کو خیریت سے پہنچائیں. وزیر اعلیٰ علی منگنڈا پور نے کہا کسی کو کچھ بھی ہوا تو SHO ترنول اور DPO ذمہ دار ہوں گے. حکومت ہے فیڈرل, اسلام آباد پولیس آئے دن آپ یہ ڈرامے مزید کرتے جا رہے ہیں, یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے. میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں, ہمارے ایک منسٹر, ایک MPA جج نے آج ضمانت کر لی. جیل لے جاتے ہوئے راستے میں یہ جو ترنول کا SHO ہے اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے, اگر آپ نے ان کو گرفتار کیا ہے خیریت سے پہنچائیں. کسی کو کچھ بھی ہوا SHO ترنول تم ذمہ دار ہوگے, تمہارے اوپر جو بھی DPO ہے وہ ذمہ دار ہوگا. SHO شبیر تنولی نے گرفتار MPA اور کارکنان سے بھاگنے کا کہا. PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کا الزام. کہا ہمارے کارکنان اور سرکاری ملازم اب بھی قیدی وینس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے بندے ضد کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے. عدالت نے سنگجانی تھانے کی FIR میں متعدد کارکنان اور سرکاری ملازمین کو ڈسچارج کیا ہے. ڈسچارج کے بعد کچھ کارکنان کو سیکریٹریٹ تھانے کی FIR میں گرفتاری ڈالی گئی. ترنول کی حدود میں انہیں روک کے ترنول تھانہ کے SHO شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینس کے شیشے توڑے, دروازے کھولے اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پش کر رہے کہ آپ یہاں سے بھاگیں. وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں, وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے. ہمارے 82 کے قریب لوگ ایک سنجانی کی FIR میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا. جب وہ وہاں سے اس FIR میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکریٹریٹ تھانے کی FIR کے اندر نامزد کر کے وہیں گرفتار کر لیا گیا. مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی پہنچ گئے. سابق وزیر اعظم نواز شریف دبئی میں ایک روز قیام کے بعد لندن جائیں گے. لندن میں ان کی اہم ملاقاتیں متوقع ہیں. 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے, جہاں وہ 4 دن رکنے کے بعد واپس لندن پہنچیں گے. نواز شریف نے لندن میں اپنے چیک اپ کے لیے جانا تھا. آئینی ترمیم کے باعث انہوں نے اپنا دورہ پہلے ملتوی کیا تھا. اب وہ لندن میں اپنا چیک اپ کروائیں گے اور کچھ اہم سیاسی ملاقاتیں بھی متوقع ہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن میں ہیں, حکومت میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں. پکڑ دھکڑ اور بے بنیاد مقدمات کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. احتجاج ہر کسی کا حق ہے, لیکن صوبوں کی وفاق پر چڑھائی مناسب نہیں ہے. چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی متنازع شقیں ختم کروا دی تھیں. 27ویں آئینی ترمیم لانا کوئی آسان کام نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے غیر متنازع اور اچھا وقت گزارا. نئے چیف جسٹس کو خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ رشید کے گیٹ نمبر 4 کھلنے کی بات پر تبصرہ نہیں کروں گا. بشرا بی بی سمیت تمام خواتین کو عدالتی ریلیف ملا ہے. اور وہ ایک غیر متنازع طور پر اس وقت اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں. ہم ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں, اس وقت پارلیمان کا ایک رول سامنے آ گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے مستقبل میں جو عدالتیں جو ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتی تھیں, اب پارلیمان کے کردار کے بعد عدلیہ پر جو سوالات اٹھتے تھے اس کا راستہ بند ہو جائے. چیف جسٹس آئے ہیں, میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, مبارکباد بھی کہتا ہوں. بہرحال میں ان کی بات پر تبصرہ نہیں کر سکتا. انہوں نے اچھی باتیں ہمارے بارے میں کیا تو ہم بھی اچھی بات کریں. میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج اور مظاہرے نہیں کیا کرتی اور نہ ہی اس میں مداخلت کرتی ہیں. پھر میں پنجاب پہ چڑھائی کروں گا, میں وفاق پہ چڑھائی کروں گا. یہ جو تصور ہے یہ خود ملک کو تقسیم کرنے کے درپے ہے, اور ایک صوبے کو وفاق کے مقابلے میں لانا یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے مقابلے میں لانا یہ غیر سیاسی سوچ کا مظہر ہے.
तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उमर अयूब खान ने कहा है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बानी पीटीआई पर तोशाखाना केस भी झूठा है। इस केस में आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को जेल में होना चाहिए क्योंकि तोशाखाना की गाड़ियां उन्होंने फरोख्त की हैं। जस्टिस काजी फजीसा आज रात रिटायरमेंट के बाद इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट और कैफेटेरियाज में नजर आएंगे। बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के हिस्से के तौर पे बाहर नहीं आई हैं, उनके खिलाफ केस ही नहीं था। उनको हिफ्ज बेजा में रखा गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की 2 हमशीरगान उस्मा साहिबा और उनके साथ अलीमा साहिबा, उनको भी फिलफौर रिहा कर दिया जाए। उनको भी, वो भी बेगुनाह है, उनका किसी केस में वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह आजम खान स्वाति साहब, उनके खिलाफ भी गलत केसेस लगे हुए हैं, उनको भी फिलफौर रिहा किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तहरीक इंसाफ भी खुश है। तरमीम पर पीटीआई की गैर एलानिया रजामंदी थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा था मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। पीपल्स पार्टी ने कभी अदलिया या किसी शख्सियत के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान का एहतराम करते हैं। हालांकि तारीख का बदतरीन इंतकाम पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त किया। अवाम बानी पीटीआई की हकीकत जान चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कंसेंसस के साथ पास, उसके पास होने में भी पीटीआई का जो है वो एक मैं समझूंगा कि इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव पहले अमल। मौलाना फजल रहमान साहब ने उस ड्राफ्ट का जिक्र किया, तब भी पीटीआई ने कहा कि यस, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ड्राफ्ट जो है वो बहुत बेहतरीन है। मंसूर अली शाह साहब वो भी निहायत ही काबिल एहतराम, बहुत अच्छे जज हैं। जितने भी अच्छे जजेज हैं उन सब के लिए एहतराम है। हालांकि तारीख का बदतरीन जो इंतकाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से लिया गया है। आवाम को आज भी डॉक्टर इसरार अहमद भी याद है, आवाम को आज भी मौलाना सत्तार ईदी भी याद है, आवाम को आज भी हकीम सईद मरहूम वो भी याद है कि इन लोगों ने क्या क्या फरमाया था इमरान खान की हक। अपनी मिसाल कायम है क्योंकि हुकूमत सिंध ने फैसला किया था कि हम जितने भी फर्स्ट फेज़ में हॉस्पिटल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम सोलराइज, खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम लगा के दिया जा रहा है उनके घरों के लिए। डबल डेकर बसेस भी शुरू करने जा, पाकिस्तान की पहली ईवी टैक्सीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कराची में। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई है। मुखालफिन डील की बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी भाग जाते हैं। बुशरा बीबी रिहाई के बाद बाहर किसी मुल्क नहीं बल्कि पेशावर पहुंचे हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात ने कहा कि डील मुखालफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी के साथ जाली मुकदमात का सामना किया। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मुश्किल वक्त में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मामले खसूसी मिशाल यूसुफजई ने इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है। बुशरा बीबी को दांतों का शदीद इन्फेक्शन है। मिशाल यूसुफजई का कहना है कि इन्फेक्शन के बायस बुशरा बीबी के कान से भी खून आ रहा था। बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट होंगे। इन्फेक्शन का इलाज जारी है। इलाज के लिए माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा रफीउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई की 100% डील हो गई है। डील ही की बुनियाद पर लाहौर में सियासी बैठकें होंगी। बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों लड़ेंगी, फिर तमाशा पूरा पाकिस्तान देखेगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर परवर शाह ने बुशरा बीबी और उनकी बहनों की मुमकिना रिहाई का डील करार दे दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई डील के तहत हुई है। देखें, ये मकाफात अमल है। जब भी हम बात करते थे इनके साथ कि आए कोई मुफाहमत, कोई अच्छी बात करें, चाहे वो हम मईशत के हवाले से इनको कहते थे कि चार्टर ऑफ मईशत करें, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि इमरान खान आगे बढ़ो, तो ये कहते थे कि ये देखें डील की बात कर रहे हैं, देखें ये रिलीफ मांग रहे हैं, या ये तो ये बेसिकली डील के लिए मरे जा रहे हैं। और डील ही की बुनियाद पे वो लाहौर में बैठ के अब सियासी बैठकें होंगी और लड़ेंगी दोनों, पीरनी साहिबा और अलीमा बाजी, और फिर तमाशा देखिएगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा। कुदरत का ये जो है सितम ज़रीफ़ी है कि एक ज़माने में जो आदमी चीख चीख कर कहता था कि मैं नारो नहीं दूंगा, मैं नारो नहीं दूंगा,
وہ آج خود این آر او مانگنے پہ مجبور تو آپ کو لگتا ہے یہ ڈیل کے تحت باہر آئی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ تمام پاکستانی جو اس ملک کی سیاست کو سمجھتے ہیں, جو یہاں پیدا ہوئے, جو یہاں رہے ہیں, پلے بڑے ہیں اور اس ملک میں سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہے. یہ ڈیل ہے, کی بہنیں بھی رہا ہو گئی ہیں. یہ ایک اور ڈیل کے اوپر ایک اور ڈیل ہے. دیکھیے میرے ہر آنے والے جو بھی کسی عہدے پہ آئے اس کے لیے بیسٹ وشز ہی ہیں. اتنے اہم آئینی عہدے پر جو شخص آئے اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے کہ وہ اس ملک میں جو جاتے جاتے لوگوں کا حالت سے محفوظ رہے. تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو جیل سے رہا کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ جیل کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں نے استقبال کیا. جیل کے باہر پی ٹی آئی کی خواتین اور مرد بڑی تعداد میں جمع تھے. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی فیملی کے لوگ بھی استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے. علیمہ خان کا بیٹا شہروز اور بہن نورین نیازی بھی جیل کے باہر موجود تھے. انسداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے دونوں بہنوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں. دونوں روپکاریں 9 گھنٹے گزرنے کے بعد جیل پہنچی تھیں. پولیس کی بھاری نفری جیل کے باہر سیکیورٹی کے لیے موجود تھی. پرامن احتجاج کے لیے بانی پی ٹی آئی جب کہیں گے ہم دوبارہ احتجاج کریں گے. علیمہ خان کی جیل سے رہائی کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا, جیل میں رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, جگہ صاف تھی, مگر ہمیں حبس بیجا میں رکھا گیا تھا. ہمارے ساتھ کسی کو بھی بات کرنے سے سختی سے منع کیا گیا تھا. رہن سہن کا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. صاف ستھری جگہ تھی. ہمیں قیدی جو اور وہ خواتین ان کو اجازت نہیں تھی ہمارے سے بات کرنے کی, سختی سے منع تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے عدالتی حکم کے باوجود وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے توہین عدالت درخواست کی سماعت کی ہے. دوران سماعت وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عدالت کی مہربانی سے اجازت ملی اور ہم نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی. جیل میں بانی پی ٹی آئی کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا, میں اس کیس کے سکوپ سے باہر نہیں جاؤں گا. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر الگ درخواست دائر کریں. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا 3 وکلا کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ 1 گھنٹے سے زائد کی ملاقات کرائی گئی. آئندہ بھی بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقاتوں کے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے گا. ملاقاتوں پر پابندی کے نوٹیفیکیشن میں توسیع کا کوئی ارادہ نہیں. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا پر درخواست نمٹا دی ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے مسجد پر حملہ کیا. پی ایم میں زیر تربیت کیڈٹ لڑائی کے دوران شہید ہو گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع لکی مروت میں ایک مسجد پر خوارج نے نماز مغرب کے وقت حملہ کیا اور فائرنگ شروع کر دی, جہاں جی سی کیڈٹ عارف اللہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ اور لڑائی کے دوران 19 سالہ جینٹلمین کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گیا اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے موجود بے گناہ شہریوں کی زندگی بچائی. اسلام آباد پولیس کے سب انسپیکٹر حیدر علی شاہ تھانہ کرپا کی حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق سب انسپیکٹر حیدر شاہ پر جرائم پیشہ افراد کی جانب سے اس وقت حملہ کیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.